السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج ہم اس پارٹ میں وضو کا 7واں حصہ بیان کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم وضو کے آگے کے مسائل بیان کریں گے۔ آج کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں وضو کے بعد، یعنی اگر کسی کے بدن میں کسی طرح کی کوئی زخم ہو اور اس زخم پر پٹی بندھا ہوا ہو تو اس وقت یہ حکم ہے کہ وہ اس پٹی یعنی جبیرہ پر مسح کر لے، بقیہ جگہ کو دھو لے۔ لیکن اگر وضو کرنے کے بعد وہ پٹی گر جائے تو پھر اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ یہ لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں، یعنی اگر اس نے زخم کے اوپر پٹی باندھا ہوا ہے اور وہ پٹی جو ہے کسی وجہ سے گر جاتی ہے، یا تو زخم کے سوکھنے کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے، تو اس کے بعد اس جگہ پر دھونا اب ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے بدن میں کوئی طرح کا کوئی زخم ہو اور اس کے اوپر اس نے پٹی باندھ رکھا ہو، پھر وہ پٹی سوکھ کر گر جائے یا کسی اور وجہ سے گر جائے، تو اس جگہ پر جہاں پہ اس نے پٹی باندھا تھا اور اس پٹی کے اوپر اس نے مسح کیا ہوا تھا، اس جگہ کو دھونا اب اس کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ یہ جو ہے صحیح مسئلہ ہے، اس لیے لوگوں کو اس کے طرف تھوڑا توجہ دینی چاہیے۔ اس کے متعلق المحیط میں یہ عبارت ہے: فَإِن سَقَطَتِ الْجَبَائِرُ فَإِن كَانَ السُّقُوطُ عَنْ بَرْءٍ يَلْزَمُهُ غُسْلُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَمَا لَا فَلَا۔ آج کا دوسرا مسئلہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک منہ بھر کر قے نہ ہو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے متعلق تھوڑی تفصیل ہے۔ یہ بالکل سراسر غلط نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ تفصیل ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ منہ بھر کر قے کرنا کسے کہتے ہیں۔ اس بات کو تھوڑا سمجھیے۔ منہ بھر کر قے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا قے نکلا جو اس کے منہ کے اندر نہیں رہا۔ اگر اسے بالکلیہ طور پر منہ نہ بھرا ہو، لیکن اتنا نکلا جو اس کے منہ میں نہیں رہا بلکہ باہر نکل گیا، جس کو اس نے بڑی دقت سے روکا تھا لیکن پھر بھی وہ اس کے منہ میں نہیں رہا، تو ویسا قے جو ہے اس کو بھی منہ بھر کر قے کرنا کہیں گے۔ اس لیے اگر صرف منہ بھر کر قے نہ بھی ہو لیکن اتنا زیادہ نکل گیا جو اس کے منہ میں نہیں رہ پاتا ہے، جس کو وہ روک رہا ہے پھر بھی وہ رک نہیں رہا ہے، تو بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہدایہ کے اندر یہ آیت ہے: وَمِلْءُ الْفَمِ أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ ظَاهِرًا فَاعْتُبِرَ خَارِجًا۔ تیسرا ایک اہم مسئلہ جو عام طور پہ آج لوگوں کے درمیان دیکھنے کو مل رہا ہے، وہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص انجیکشن لیتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیے، اس کا صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان صرف انجیکشن لیا ہے کھال میں یعنی چمڑے میں یا پھر کسی گوشت کے کسی حصے میں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن البتہ اگر اس نے کوئی گلوکوز وغیرہ چڑھایا ہے یا پھر نس میں اس نے انجیکشن لیا ہے، تو ویسے صورت میں جو ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ان میں عام طور پر یعنی جس وقت ہم سلائن لگاتے ہیں یا پھر جب نس میں یعنی رگ کے اندر اگر انجیکشن دیتے ہیں تو عام طور پر اندر سے خون کا کچھ حصہ انجیکشن کے اندر آ جاتا ہے جو کہ بہتے ہوئے خون کے حکم میں ہے،
اور بہتا ہوا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے جب وہ سلائن وغیرہ لگائے گا، گلوکوز وغیرہ چڑھائے گا، یا پھر نس کے اندر اگر انجیکشن لے گا تو ویسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ گوشت کے اوپر یا پھر چمڑے کے اوپر اگر وہ وضو کرتا ہے، اوپر انجیکشن لیتا ہے، تو ویسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے متعلق در مختار میں عبارت ہے مستفاد ینقض ہی، اس کے متعلق تفصیل سے ایک روایت ہے جو کافی لمبی ہے۔ ویڈیو لمبی ہونے کے ڈر سے میں نے اس کو مکمل طور پر بیان نہیں کیا ہے، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کی طرف تھوڑا توجہ دیں۔ اور آپ حضرات سے میں ایک بات مؤدبانہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ بہت سارے حضرات ہمارے چینل میں ویڈیو کو دیکھتے ہیں لیکن لائک اور سبسکرائب نہیں کرتے ہیں، اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ مسائل آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ پورا نہیں دیکھیں گے تو مسائل سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔